بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین العابدین علی بن الحسین بن علی رحمہ اللہ تعالی. یہ زین العابدین کون ہیں؟ حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں. ما رأیت قرشیا افضل من علی بن الحسین. الزہری، امام زہری کا فرمان ہے، کہنا ہے کہ میں نے علی ابن حسین سے بہتر افضل کوئی قریشی نہیں دیکھا، اور ان سے افضل کوئی قریشی زہری کے زمانے میں ہو بھی نہیں سکتا. یوں تو قریشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں، خود ان کے والد حضرت حسین اور خود ان کے دادا علی یہ بھی سب قریشی ہیں. مگر زہری نے جن کو دیکھا ہے، جن قریشیوں کو، ان میں فرماتے ہیں ما رأیت قرشیا افضل من علی بن الحسین. میں نے علی ابن حسین سے افضل کوئی قریشی نہیں دیکھا. ان کا لقب ہے زین العابدین. زین العابدین ان کا لقب ہے. نام کیا ہے؟ علی ابن حسین ابن علی. لقد طویت فی ذلک العام الاغر آخر صفحة من صفحات الاکاسرہ. اس سال، اس تابناک سال میں، فی ذلک العام الاغر، اس روشن اور تابناک سال میں، کسریٰ کی تاریخ کے صفحات کا آخری صفحہ پلٹا گیا تھا، پلٹا جا چکا تھا. اکاسرہ کسریٰ کی جمع ہے. کسریٰ ایران کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا. لقد طویت فی ذلک العام الاغر، اس تابناک اور روشن سال میں کسریٰ کی تاریخ کے صفحات میں سے آخری صفحہ پلٹا گیا تھا. فلقد مات یزدجرد آخر ملوک الفرس شریدا طریدا. فارس کا آخری تاجدار، آخری بادشاہ یزدجرد مارا گیا تھا یا مر گیا تھا. شریداً طریدا، بھاگ کر کے، اپنے ملک چھوڑ کر کے، ملک سے بھاگ کر کے، چونکہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا فارس کو، اور یزدجرد کی فوجوں نے مسلمانوں کی فوجوں کے سامنے شکست کھا لی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اپنی تمام شان و شوکت کے باوجود یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹک سکے تھے. وسقط اساورته وحرسه واہل بیتہ اسارا فی ایدی المسلمین. اور اس کے کمانڈر، اساورته اس کے کمانڈر، وحرسه اس کی فوج یا اس کے پہرے دار، اس کے گھر کے لوگ، سب مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو گئے تھے. سقط اسارا، سقط فلان اسیرا، فلاں قید ہو گیا. سقط فلان اسیرا، ما معنی؟ فلاں قید ہو گیا. سقط اساورته وحرسه واہل بیتہ اسارا، اسیر کی جمع ہے، فی ایدی المسلمین. اس کے فوجی کمانڈر اور اس کے پہرے دار اور اس کے گھر والے سب لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو گئے تھے. وسیقت الغنائم الی المدینۃ المنورہ، اور مال غنیمت مدینہ منورہ لے جایا گیا. مال غنیمت ایران سے، ان کے دربار سے بڑے بڑے تخت و تاج مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملے. تو خوب سونا اور چاندی، اتنا سونا اور چاندی کہ مدینہ مسجد نبوی کے صحن میں اس دن سونے اور چاندی کو کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر کے تقسیم کیا گیا تھا. سونے کو کس سے کاٹا گیا؟ کلاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا گیا تھا. بغیر تولے لے جاؤ. ان ایرانیوں کے بچھانے کی قالین سونے اور چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے ہوتے تھے. وسیقت الغنائم الی المدینۃ المنورہ،
اور مال غنیمت مدینہ منورہ لایا گیا. وقد كان سبي ذلك النصر الكبير كثيرا وفيرا ثمينا لم تشهد المدينة أكثر منه عددا ولا أعظم خطرا. اس ذلك النصر الكبير، نصر الكبير یعنی بڑی فتح، النصر الكبير معنی بڑی فتح، اس بڑی فتح کے قیدی بہت زیادہ اور بہت قیمتی تھے. سبیون کا معنی ہے قیدی. سبیون کس کو کہتے ہیں؟ جو جنگ میں قید کیے جاتے ہیں، دشمن کے مرد اور عورت اور بچے وغیرہ سب کے سب قید کر لیے جاتے ہیں، ان سب کے لیے لفظ بولا جاتا سبیون. وقد كان سبي ذلك النصر الكبير كثيرا وفيرا ثمينا لم تشهد المدينة أكثر منه عددا ولا أعظم خطرا. اس بڑی فتح کے قیدی بہت زیادہ اور قیمتی بھی تھے، اتنے کہ مدینہ منورہ نے اس سے زیادہ اور ان سے زیادہ اہم، ان سے زیادہ تعداد والے اور ان سے زیادہ اہمیت والے قیدی دیکھے نہیں تھے. یعنی ایرانیوں کے شاہی خاندان کے بڑے بڑے شہزادے اور شہزادیاں گرفتار ہو کر کے آئی تھیں. وہاں کے شاہی خاندان کے بڑے بڑے شہزادے، بڑی بڑی شہزادیاں، بڑی شان و شوکت والے لوگ گرفتار ہو کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے. ولا اعظم خطرا یعنی ان سے زیادہ اہمیت والے، ولا اعظم خطرا ان سے زیادہ اہمیت والے نہیں دیکھے. کس نے؟ مدینے نے نہیں دیکھے. لم تشهد المدینۃ، مدینے نے نہیں دیکھے، مدینہ گواہ نہیں بنا یعنی مدینے نے دیکھے نہیں. یہ تعبیر اسی طرح استعمال ہوتی ہے. مثلا یوں کہہ سکتے شہیدت مؤسسۃ مرکز المعارف حفلۃ تاریخیۃ. مدرسہ یا ادارہ مرکز المعارف ایک تاریخی جلسے کا گواہ بنا، یا ادارہ مرکز المعارف نے ایک تاریخی جلسہ دیکھا، یعنی ادارہ مرکز المعارف میں ایک تاریخی جلسہ ہوا. تو اس کو کیسے کہتے ہیں؟ شہیدت مؤسسۃ مرکز المعارف حفلۃ تاریخیۃ عظیمۃ. وکان بین السبایا بنات یزدجرد الثلاث، اور قیدیوں کے درمیان یزدجرد کی تینوں بیٹیاں بھی تھیں. یزدجرد جو ایران کا بادشاہ تھا، بڑی شان و شوکت والا اور اس زمانے کا دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ تھا، اس کی 3 بیٹیاں بھی گرفتار ہو کر کے مدینہ منورہ پہنچی تھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں. اقبل الناس علی السبی، لوگ ان قیدیوں کی جانب متوجہ ہوئے. فشروه فی ساعات معدودات، چند گھڑیوں میں انہوں ان کو خرید لیا، چند گھڑیوں میں ان تمام قیدیوں کو خرید لیا. قیدی جو ہوتے تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا. وردوا ثمنہ الی بیت مال المسلمین، اور قیمت مسلمانوں کے بیت المال میں دے دی. ولم يبق منه الا بنات کسریٰ یزدجرد، ان قیدیوں میں سے صرف کسریٰ کی بیٹیاں بچی، ان قیدیوں میں سے صرف کسریٰ کی بیٹیاں بچی، وہ جو قیدی ہو کے آئے تھے. وَكُنَّ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ جَمَالًا وَأَبْهَاهُنَّ طَلْعَةً وَأَنْظَرِهِنَّ شَبَابًا، یہ عورتوں میں سب سے خوبصورت اور سب سے پر رونق اور جوانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ تر و تازہ، یعنی سب سے زیادہ نوجوان تھی. وَكُنَّ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ جَمَالًا وَأَبْهَاهُنَّ طَلْعَةً وَأَنْظَرِهِنَّ شَبَابًا، یہ عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ رونق والی اور سب سے زیادہ تر و تازہ جوانی والی تھیں. وَلَمَّا عُرِضْنَ لِلْبَيْعِ أَطْرَقْنَ إِلَى الْأَرْضِ ذِلَّةً وَمَهَانَةً، اور جب انہیں خرید و فروخت کے لیے، بیع کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اپنے سروں کو زمین کی جانب جھکا لیا. بادشاہ کی بیٹیاں تھیں، شہزادیاں تھیں، اور دنیا کے سب سے بڑے، اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کی بیٹیاں تھیں. تو ظاہر ہے ایسے موقع پر جب انہیں بیچا جا رہا ہو اور خریدا جا رہا ہو تو مارے شرم کے انہوں نے سر جھکا لیا. اطرق یطرق اطراقا، اطرقنا الی الارض،
اطرق یطرق کا معنی سر جھکا لینا. اطرقنا الی الارض ذلة ومہانة ولما عرضنا للبیع اطرقنا الی الارض ذلة ومہانة. جب انہیں خرید و فروخت کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے ذلت کی وجہ سے اور رسوائی کی وجہ سے سر زمین کی جانب جھکا لیے. وفاضت عیونہن حسرتا وانکسارا. اور ان کی آنکھوں سے حسرت اور عاجزی کی وجہ سے آنسو بہہ پڑے, آنکھیں بہہ پڑیں. فاضت عیونہن, ان کی آنکھیں بہہ پڑی, آنسو نکل گئے. حسرتا وانکسارا, حسرت کی وجہ سے اور عاجزی کی وجہ سے, یعنی درماندگی کی وجہ سے, لاچارگی کی وجہ سے. فرق لہن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ. علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کا دل ان کے لیے نرم ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی بہادر انسان تھے, اور جو جتنا زیادہ بہادر ہوتا ہے اس میں اتنی ہی اچھی صفات زیادہ ہوتی ہیں, وہ اتنا ہی خوبیوں والا ہوتا ہے. بہادری کے ساتھ ساتھ مروت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی نمایاں وصف تھا. فرق لہن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ. ان شہزادیوں کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھرایا. وتمنا لو شراہن من یحسن القیام علیہن. انہوں نے تمنا کی کہ کاش انہیں کوئی ایسا شخص خریدے جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تمنا لو شراہن من یحسن القیام علیہن. کاش کہ انہیں کوئی ایسا شخص خریدے. یحسن القیام علیہن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یحسن القیام علیہن ولا غرو, اور تعجب نہ ہونا چاہیے. فالرسول صلوات اللہ وسلامہ علیہ یقول, تعجب کس پر نہ ہونا چاہیے کہ دشمن کی اولاد کے لیے, ایرانیوں کے لیے کیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رقت پیدا ہو گئی, نرمی پیدا ہو گئی, یہ کیسے ہو گیا؟ اس پر تعجب نہ. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ارحموا عزیز قوم ذل, قوم کے اس عزت والے شخص پر رحم کرو جو اب ذلیل ہو گیا. اس عزت والے شخص پر رحم کرو جو اب حالات کی وجہ سے, مجبوریوں کی وجہ سے ذلیل ہو گیا. فمال علی عمر بن الخطاب, چنانچہ خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب مائل ہوئے, متوجہ ہوئے. وقال, اور کہا, یا امیر المؤمنین ان بنات الملوک لا یعاملن معاملۃ غیرہن. امیر المؤمنین, شہزادیوں کے ساتھ عام عورتوں والا معاملہ نہیں کیا جاتا. ان بنات الملوک, بادشاہوں کی بیٹیوں کے ساتھ غیروں والا معاملہ نہیں کیا جاتا. لا یعاملن معاملۃ غیرہن, عام عورتوں والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جاتا. فقال عمر صدقت ولکن کیف. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے سچ کہا, لیکن کیا کریں اور کیسے کریں, آپ کوئی راہ بتائیے. فقال علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یقومن ویغالی باثمانہن. یقومن یعنی ان کی قیمت لگائی جائے. ویغالی باثمانہن, اور ان کی بہت مہنگی قیمت لگائی جائے. قیمت لگائی جائے اور بہت مہنگی قیمت لگائی جائے. ان کی قیمت مقرر کی جائے کہ یہ اتنے میں بیچی جائیں گی, اور بہت زیادہ قیمت رکھی جائے تاکہ ہر کس و ناکس نہیں خرید سکے گا. وہی خریدے گا جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے اور جو ان کی شہزادگی کو کسی حد تک برقرار رکھ سکتا ہے. فقال علی یقومن ویغالی باثمانہن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیمت لگائی جائے اور بہت مہنگی قیمت لگائی جائے. ثم تترک لہن الحریۃ فی اختیار من یشأن ممن یدفع الثمن. پھر تیسری بات یہ کہ انہیں آزادی دے دی جائے اس شخص کو منتخب کرنے میں جسے وہ چاہیں. قیمت دینے والوں میں سے اس شخص کو منتخب کرنے میں انہیں آزادی دے دی جائے جسے وہ چاہیں. یعنی مہنگی قیمت بھی اگر 10 لوگ لگا رہے ہیں, 10 لاکھ قیمت رکھ دیا ہم نے, 50 لاکھ قیمت رکھ دی, مگر وہ قیمت دینے والے بھی 10 لوگ آگے آ گئے, تو پھر انہیں اختیار دیا جائے کہ ان میں سے جس کو چاہیں
اسے یہ منتخب کریں اپنی مرضی سے۔ تو 3 چیزیں، نمبر 1 قیمت لگائی جائے، نمبر 2 مہنگی قیمت لگائی جائے، پھر انہیں آزادی دے دی جائے۔ ثم تترک لہن الحریۃ فی اختیار من یشأن ممن یدفع الثمن، پھر قیمت دینے والے لوگوں میں سے جس کو چاہیں اسے پسند کرنے میں ان کو آزادی دے دی جائے۔ فارتاح عمر لذلک، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مطمئن ہو گئے۔ فرتاح ارتاح یرتاح ارتیاحا مانا مطمئن ہو جانا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مطمئن ہو گئے۔ ورضی بہ، اس سے خوش ہو گئے۔ وانفذہ، اور یہ فیصلہ نافذ کر دیا۔ فاختارت احداہن عبداللہ ابن عمر بن الخطاب، ان میں سے ایک نے عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ اب یہی شہزادے تھے، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود کے بیٹے تھے۔ عبداللہ فاختارت احداہن عبداللہ ابن عمر بن الخطاب، ایک نے عبداللہ ابن عمر بن خطاب کو منتخب کیا۔ واختارت الثانیۃ محمد ابن ابی بکر الصدیق، اور دوسری نے محمد ابن ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ اما الثالثۃ وکانت تدعى شاہ زنا، تیسری عورت جس کا نام شاہ زنا تھا، شاہ زنا، شاہ زنا، زن عورت کو کہتے ہیں، زن کی جمع زنا، شاہ زنا یعنی عورتوں کی بادشاہ، تیسری عورت، تیسری لڑکی شہزادی۔ اما الثالثۃ وکانت تدعى شاہ زنا فاختارت الحسین بن علی سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رہی تیسری جس کا نام شاہ زنا تھا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کو منتخب کیا۔ کس کو؟ حسین ابن علی کو۔ اسلمت شاہ زنان وحسن اسلامها، شاہ زنا اسلام لے آئی، شاہ زنا جن کا نام شاہ زنا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرم محترم، یہ اسلام لے آئی۔ وحسن اسلامها، اور ان کا اسلام بہت اچھا ہوا۔ ففازت بدین القیمہ واعتقت من الرق، تو انہوں نے دین اسلام حاصل کر لیا یا دین اسلام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ واعتقت من الرق، اور غلامی سے انہیں آزاد کر دیا گیا۔ واعتقت من الرق، اور غلامی سے انہیں آزاد کر دیا گیا۔ فصارت زوجتا بعد ان كانت امتا وظفرت بالحریہ، چنانچہ وہ باندھی تھی پھر بیوی بن گئی۔ باندھی تھی پھر کس کی؟ خریدا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندھی تھی، مگر اسلام لے آئی اور اچھا یعنی دین دار بن گئی، تو پھر انہیں آزاد کر دیا اور اب یہ حضرت حسین کی بیوی ہو گئی۔ وظفرت بالحریہ، اور آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ثم انها رأت ان تقطع كل صلة لها بماضيها الوثني فتخلت عن اسمها شاہ زنا ومعناه ملكة النساء واصبحت تدعى غزالة۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اپنے بت پرستانہ ماضی سے ہر تعلق توڑ دیا جائے۔ پھر انہوں نے دیکھا، ثم رأت انہا رأت، پھر انہوں نے دیکھا یعنی پھر ان کی رائے یہ ہوئی، انہوں نے سوچا، انہوں نے یہ طے کیا، ان تقطع کل صلۃ لها بماضیها الوثنی، وثنی کس کو کہتے ہیں؟ بت پرستی کو، وثنیتن کہتے ہیں، اپنے بت پرستانہ ماضی سے ہر تعلق توڑ دے۔ چنانچہ وہ اپنے نام شاہ زنا سے بھی برطرف ہو گئی، اپنا نام بھی چھوڑ دیا۔ فتخلت عن اسمها شاہ زنا، اپنے نام شاہ زنا کو بھی چھوڑ دیا، جس کا معنی ہے ملکۃ النساء۔ جس کا معنی کیا ہے؟ شاہ زنا کا معنی کیا ہے؟ شاہ زنا فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی عربی میں ملکۃ النساء، عورتوں کی ملکہ، عورتوں کی۔ وَأَصْبَحَتْ تُدْعَى غزالہ، اور بعد میں غزالہ کہلائیں۔ وَأَصْبَحَتْ تُدْعَى غزالہ، اور غزالہ یعنی ان کا نام عربی نام جو ہوا وہ غزالہ ہوا۔ وَأَصْبَحَتْ تُدْعَى غزالۃ، یہاں غزالۃ لکھا، یہ ہے غزالۃ، کیا ہے؟ وَأَصْبَحَتْ تُدْعَى غزالۃ، غزالۃ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ جس فعل کے 2 مفعول بھی آتے ہیں
جس فعل کے دو مفعول بھی آتے ہیں اور اس فعل کو جب مجہول بنایا جاتا ہے تو پہلا مفعول بھی وہ نائب فاعل بن کر کے مرفوع ہو جائے گا اور دوسرا مفعول بھی رہے گا، منصوب رہے گا. سمجھ رہے نا؟ مثلا یہ کہنا ہے کہ ھذا یسمى مسعود نہیں کہیے، ھذا یسمى مسعودا. یسمى میں ایک تو ہوا ضمیر ہے جو ھذا کی جانب لوٹتے وہ نائب فاعل بن جائے گی. ھذا یسمى مسعودا. بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اور یہ ایسے کہہ دیتے ہیں ھذا یسمى مسعود، اور جب سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہے اور مجہول کے بعد نائب فاعل آتا ہے اور نائب فاعل مرفوع ہی ہوتا ہے. کئی اچھے خاصے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. سمجھ میں آیا نا؟ تو یہاں کیا ہونا چاہیے، یہاں جس نے اعراب لگایا ان کو بھی سمجھ میں شاید نہ آیا ہوا ہوگا. وَأَصْبَحَتْ تُدْعَى أَيْ تُدْعَى هِيَ، اس میں ہی ضمیر جو ہے وہ نائب فاعل ہے اول، اور غزالت یہ ہے مفعول ثانی ہے، یہ مفعول ثانی ہے جو منصوب ہی رہتا ہے. وقد سعدت غزالۃ بخیر الازواج واليقهم ببنات الملوک، اور غزالہ کو بہترین شوہر نصیب ہوا. وقد سعدت غزالۃ بخیر الازواج کا ترجمہ کیا کریں گے؟ غزالہ کو بہترین شوہر نصیب ہوا. وَأَلْيَقِهِمْ بِبَنَاتِ الْمُلُوكِ، اور شہزادیوں کے سب سے زیادہ مناسب شوہر ملا. شہزادیوں کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور لائق شوہر ملا. وَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَمَانِيِّهَا إِلَّا أَن تَنْعَمَ بِالْوَلَدِ، اور ان کی تمناؤں میں بس صرف یہ باقی رہا کہ انہیں لڑکا بھی نصیب ہو. ان کی تمناؤں میں سے اب صرف یہ باقی رہا کہ انہیں لڑکا بھی نصیب ہو. فَأَكْرَمَهَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف بخشا، عزت بخشی. فَوَلَدَتْ لِلْحُسَيْنِ غُلَامًا وَسِيمَ الْمُحَيَّى بَهِيَّ الطَّلْعَةِ فَسَمَّتْهُ عَلِيًّا تَيَمُّنًا بِاسْمِ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ وَأَرْضَاهُ. چنانچہ انہوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک خوبصورت چہرے والا، چمکدار پیشانی والا بچہ جنا. فولدت للحسین غلاما وسیم المحیا، خوبصورت چہرے والا، بہی الطلعہ، چمکدار روشن پیشانی والا بچہ جنا. چنانچہ ان کا نام رکھا ان کے جد امجد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے علی. کیا نام رکھا؟ علی. کیوں رکھا؟ پیدا ہونے والے بچے کے جد امجد علی ابن، عربہ میں یہ رواج رہتا تھا کہ پوتے کا نام عموماً وہی ہوتا تھا جو دادے کا ہوتا تھا. پوتے کا نام عموماً وہی ہوتا تھا جو دادے کا، نہ پر پوتے کا تو نام ضرور وہی ہوتا تھا. عربوں میں یہ رواج رہا. یہاں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا ہیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تیمناً تبرکاً انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ علی. یہی ہیں علی زین العابدین، جن کا لقب ہے زین العابدین. لیکن فرحت غزالۃ لم تدم سوى لحظات، لیکن غزالہ کی خوشی بس چند لمحے رہی. مگر غزالہ کی خوشی بس چند لمحے رہی. کیوں؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کے بخار کی وجہ سے اپنے رب کی آواز پر لبیک کہہ دیا. لبت نداء ربها، اپنے رب کی آواز پر لبیک کہہ دیا. کب؟ اثر حمى نفاس عاجلتها، نفاس کے بخار کے بعد جو انہیں آ گیا تھا. عاجلتها کا ترجمہ کیا ہے؟ نفاس کے اس بخار کے بعد جو انہیں آ گیا تھا، یا جس بخار کا وہ شکار ہو گئی تھی اس کے بعد. نفاس کا بخار یعنی بچہ جننے کے بعد میں
بعض دفعہ عورتوں کو بخار آتا ہے اور وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. بچہ جنا اور جننے کے بعد انہیں بخار آیا اور اس بخار میں ہی اپنے رب کو پیاری ہو گئیں. فلم تترک لها فرصتا للتمتع بمولودها, اس بخار نے ان کے لیے اپنے بیٹے سے لطف اندوز ہونے کا موقع ہی نہ دیا. تولت رعایت الصبی الصغیر مولاۃ له فاحبته فوق ما تحب ولدها, اس چھوٹے بچے کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ان کی ایک باندی نے اٹھائی اور اس باندی نے پھر اس سے زیادہ محبت کی جتنی ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی. اس پیدا ہونے والے بچے کی رعایت, کفالت, دیکھ بھال کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ تولا, یا تولا کا معنی ذمہ داری سنبھالنا, تولا الامر ذمہ داری سنبھالنا, تولا رعایت الصبی, تولا الادارۃ کا مطلب ہوتا ہے انتظام کو سنبھالنا. فلان یتولا الادارۃ, فلاں انتظام سنبھالتا ہے. فلان یتولا ادارۃ هذه المدرسہ, فلاں اس مدرسے کا انتظام سنبھالتا ہے. سمجھیں, تولا یتولا. تولت رعایت الصبی الصغیر مولاۃ لها, تولت کا فاعل مولاۃ له, ان کی ایک باندی نے چھوٹے بچے کی دیکھ ریکھ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی. چنانچہ انہوں نے یعنی اس باندی نے ان سے اس سے زیادہ محبت کی جتنی ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے. وَرَعَتْهُ أَكْثَرَ مِمَّا تَرْعَى وَالِدَةٌ وَحِيدَهَا, اور اس سے زیادہ ان کا خیال رکھا جتنا ایک ماں اپنے اکلوتے بیٹے کا خیال رکھتی ہے. وَرَعَتْهُ أَكْثَرَ مِمَّا تَرْعَى وَالِدَةٌ وَحِيدَهَا, اور ان کا اس سے زیادہ خیال رکھا جتنا ایک ماں اپنے اکلوتے بیٹے کا خیال رکھتی ہے. فَنَشَأَ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ لَهُ أُمًّا غَيْرَهَا, چنانچہ اس بچے کی تربیت اس طرح ہوئی کہ یہ اس باندی کے علاوہ اپنی کوئی ماں نہیں پہچانتا تھا, یہی ماں تھی. ما كاد علي بن الحسين يبلغ سن التمييز حتى أقبل على طلب العلم بشغف وشوق. علی بن حسین رحمہ اللہ تعالی سن رشد کو یا سن تمیز کو پہنچے بھی نہ تھے کہ طلب علم کی جانب انتہائی شوق اور رغبت سے متوجہ ہوئے. اقبل علی طلب العلم, اقبل یقبل اقبالا مانا متوجہ ہونا. اقبل علی طلب العلم بشغف وشوق. ما كاد علی بن الحسین یبلغ سن التمییز, علی بن حسین سن رشد کو جو ہی پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ طلب علم کی جانب شوق اور رغبت کے ساتھ متوجہ ہوئے. وکانت مدرسته الاولى بیتہ, ان کا مدرسہ, ان کا پہلا مدرسہ ان کا گھر تھا, ان کا پہلا مدرسہ ان کا گھر تھا. اکرم بہ من بیت, کیا ہی شاندار گھر تھا. اکرم بہ من بیت, کیا ہی عزت والا, کیا ہی شرف والا گھر تھا. یعنی اس گھر سے بہتر روئے زمین پر کوئی گھر ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اگر کوئی ہیں تو یہی لوگ ہیں. وَكَانَ مُعَلِّمُهُ الْأَوَّلِ وَالِدَهُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ, اور ان کے پہلے استاد ان کے والد محترم حسین ابن علی تھے. اعظم بہ من معلم, کیا ہی عظیم استاد تھے. اکرم بہ من بیت اور اعظم بہ من معلم, یہ اکرم اور اعظم کون سے صیغے ہیں پتہ؟ تعجب والے. ما افعلہ وافعل بہ, افعل نہیں, ما افعلہ وافعل بہ, یہ تعجب کے دو صیغے پڑے نا. تو اکرم بہ من بیت, کیا ہی شرف والا گھر تھا. اعظم بہ من معلم, کیا ہی عظیم الشان استاد تھے. اما مدرسته الثانیہ فمسجد الرسول الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم, رہا ان کا دوسرا مدرسہ. اما مدرسته الثانیہ, رہا ان کا دوسرا مدرسہ
تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد تھی. پہلا مدرسہ تھا گھر اور دوسرا مدرسہ مسجد نبوی. وکان المسجد النبوی الشریف یومئذ یموج بالبقیۃ الباقیۃ من صحابۃ الرسول الکریم. اور مسجد نبوی اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی رہ جانے والے صحابہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. یزخر بالطبقۃ الاولی من کبار التابعین ویزخر من طبقۃ الاولی من کبار التابعین. اور بڑے بڑے تابعین کے طبقہ اولا سے بھری ہوئی تھی. یزخر مانا بھری ہوئی تھی, طبقہ اولا کے بڑے بڑے تابعین سے بھری ہوئی تھی. وکان ہؤلاء وہؤلاء یفتحون قلوبہم لہذہ الاکمام المزدہرۃ من ابناء الصحابۃ فیقرؤونہم کتاب اللہ عز وجل. اور یہ یعنی یہ صحابہ اور یہ بڑے بڑے تابعین اپنے دلوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اولاد کی ان کھلتی ہوئی کلیوں کے لیے کھول دیا کرتے تھے. لہذہ الاکمام اکمام کہتے ہیں کس کو؟ پھول کے اوپر جو پھول کھلنے سے پہلے اس پر جو ایک پردہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کلیاں. لہذہ الاکمام المزدہرۃ من ابناء الصحابہ. اور یہ یعنی صحابہ اور بڑے بڑے تابعین اپنے دلوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اولاد کی ان کھلتی ہوئی کلیوں کے لیے کھول دیا کرتے تھے. چنانچہ وہ انہیں قرآن کریم پڑھاتے تھے. فیقرؤونہم کتاب اللہ عز وجل. چنانچہ یہ صحابہ اور یہ تابعین صحابہ کی نئی نسلوں کو, بچوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے. وَيُفَقِّهُونَهُمْ فِيهِ. اور انہیں قرآن کریم کی سمجھ عطا کرتے, فقہ پڑھاتے. قرآن کریم اس زمانے میں پڑھانے کا رواج ایسا نہیں تھا جیسا ہمارے دور میں ہے. قرآن پڑھتے تھے وہ سمجھ کر کے پڑھتے تھے. اب ہمارے دور میں زندگی بھر سمجھتے نہیں, پڑھتے حروف تو پڑھتے ہیں زندگی بھر, مگر پڑھنے کی توفیق زندگی بھر نصیب نہیں ہوتی. بس حروف کے پڑھ لینے کو اسی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے, اسی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے, زندگی بھر وہی پڑھتے ہیں. پھر وَيَرْوُونَ لَهُمْ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت کرتے. وَيَقِفُونَهُمْ عَلَى مَرَامِيهِ. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بتاتے. وَيَقُصُّونَ عَلَيْهِمْ سِيرَةَ الرَّسُولِ الْأَعْظَمِ وَمَغَازِيهِ. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات اور آپ کے غزوات کے واقعات بیان کرتے. مغازی کا معنی کیا ہے؟ آپ کے غزوات, آپ کی سیرت اور آپ کے غزوات کے واقعات بیان کرتے. وَيُنشِدُونَهُمْ شِعْرَ الْعَرَبِ. اور انہیں عربوں کی شاعری بھی سکھاتے. وَيُنشِدُونَهُمْ شِعْرَ الْعَرَبِ. اور انہیں عربوں کی شاعری بھی سکھاتے. عربوں کی شاعری یہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. قرآن کریم کو اگر سمجھنا ہے, حدیث رسول کو صحیح طور سے سمجھنا ہے, تو اس زمانے میں یعنی بالکل قرن اول میں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کی شاعری بھی بچوں کو سکھائی جائے. جب تک شاعری نہیں سیکھیں گے تب تک عربی زبان میں مہارت نہیں پیدا ہوگی, اور جب تک عربی زبان میں مہارت نہیں پیدا ہوگی قرآن کریم کا صحیح مفہوم سمجھنا دشوار ہوگا. وَيُنشِدُونَهُمْ شِعْرَ الْعَرَبِ وَيُبَصِّرُونَهُمْ بِمَوَاطِنِ جَمَالِهِ. عربوں کی شاعری بھی انہیں سکھاتے اور اس کے خوبصورتی کے معانی بھی سمجھاتے. وَيُبَصِّرُونَهُمْ بِمَوَاطِنِ جَمَالِهِ. اور اس کے حسن و جمال کی مقامات بھی سمجھاتے. حسن و جمال اس شاعری میں یہ خوبی ہے, یہاں یہ خوبی ہے, یہاں یہ خوبی. وَيَمْلَؤُونَ قُلُوبَهُمُ الْغَضَّةَ بِحُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَشْيَتِهِ وَتَقْوَاهُ. اور ان کے تر و تازہ دلوں کو قلوبہم الغضة. القلوب الغضة کس کو کہتے ہیں؟ تر و تازہ دل. اور ان کے تر و تازہ دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے, اس کے خوف اور خشیت سے اور اس کے تقوی سے بھر دیتے تھے. فَإِذَا هُمْ عُلَمَاءُ عَامِلُونَ وَهُدَاةٌ مَهْدِيُّونَ. تو یہ پھر لوگ نسل کیسی تیار ہوتی؟ یہ عمل کرنے والے علماء ہوتے اور ہدایت یافتہ راہبر ہوتے. یہ عمل کرنے والے علماء ہوتے اور ہدایت یافتہ راہبر ہوتے.
ولكن علي بن الحسين لم يتعلق قلبه بشيء كما تعلق بكتاب الله عز وجل. مگر علی ابن حسین رحمہ اللہ تعالی عنہ کا دل کسی چیز سے اس طرح نہیں اٹکا جس طرح قرآن شریف سے اٹک گیا. یا یوں کہیے کہ علی ابن حسین رحمہ اللہ کی طبیعت اتنی کسی چیز میں نہیں لگی، نہ فقہ میں، نہ حدیث میں، نہ عربوں کی شاعری میں، جتنی طبیعت قرآن کریم میں لگی. وَلَمْ تَهْتَزَّ مَشَاعِرُهُ لِأَمْرٍ كَمَا كَانَتْ تَهْتَزُّ لِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، اور ان کے جذبات کسی چیز سے اس طرح کسی چیز پر ان کے جذبات برانگیختہ نہ ہوتے جتنے اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور وعید پر ہوتے. ان کے جذبات میں کسی چیز کی وجہ سے تلاطم نہ برپا ہوتا جتنا اللہ رب العزت کے وعدے اور وعید سے ہو جاتا تھا. فَإِذَا قَرَأَ آيَةً فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ طَارَ فُؤَادُهُ شَوْقًا إِلَيْهَا، جب وہ کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں جنت کا ذکر ہوتا تو ان کا دل جنت کے شوق میں اڑنے لگتا. طَارَ فُؤَادُهُ شَوْقًا إِلَيْهَا فَإِذَا قَرَأَ آيَةً فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ طَارَ فُؤَادُهُ شَوْقًا إِلَيْهَا، جب وہ کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں جنت کا ذکر ہوتا تو ان کا دل جنت کے شوق میں اڑنے لگتا. وَإِذَا سَمِعَ آيَةً فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ زَفَرَ زَفْرَةً كَأَنَّ لَهِيبَ جَهَنَّمَ فِي أَحْشَائِهِ، اور جب جہنم کی آیت پڑھتے، کوئی ایسی آیت سنتے جس میں جہنم کا ذکر ہوتا تو ان کی وہ سانس نکلتی گویا کہ جہنم کی آگ ان کی پیٹ میں لگی ہوئی ہے. کأن لہیب جہنم فی احشائہ زفر زفرتن، ایسی آہ نکالتے. زفر زفرتن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایسی آہ بھرتے گویا جہنم کی آگ ان کے پیٹ میں لگی ہوئی ہے. کأن لہیب جہنم فی احشائہ، احشا کہتے ہیں آنتوں کو. احشا کس کو کہتے ہیں؟ آنتوں کو. حشن کی جمع ہے احشا، آنتوں کو کہتے ہیں. اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو کچھ پیٹ کے اندر ہے، پیٹ اور سینے میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کی سب احشا کہلاتی ہیں. کأن لہیب جہنم فی احشائہ، اور جب وہ ایسی آیت سنتے جس میں جہنم کا ذکر ہوتا تو وہ ایسی لمبی آہ بھرتے گویا کہ جہنم کی آگ ان کے پیٹ میں لگی ہوئی ہے. وما ان اکتمل علی بن الحسین شبابا وعلما حتى ظفر المجتمع المدنی الامثل بفتى من اعمق فتیان بنی ہاشم عبادة وتقا واعظمهم فضلا وخلقا واکثرهم احسانا وبرا واوسعهم معرفة وعلما. جو ہی علی ابن حسین اپنے جوانی اور علم میں مکمل ہوئے، جو ہی علی ابن حسین جوانی میں اور علم میں مکمل ہوئے تو مدینہ منورہ کے مثالی معاشرے کو، مدینہ منورہ کے مثالی سماج کو بنو ہاشم کے سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ متقی نوجوان مل گئے. بنو ہاشم کے سب سے زیادہ فضل والے اور اخلاق والے نوجوان مل گئے، سب سے زیادہ احسان اور نیکی والے نوجوان مل گئے، اور سب سے وسیع علم اور معرفت والے نوجوان مل گئے. غفر المجتمع المدنی الامثل بفتن من اعمق فتیان بنی ہاشم، من اعمق فتیان بنی ہاشم، من اعظم فتیان بنی ہاشم، من اکثر فتیان بنی ہاشم، من اوسع فتیان بنی ہاشم. آگے فضلا وخلقا احسانا وبرا معرفتا وعلما، یہ اس کی تمیز ہے اسم تفضیل کے. ترجمہ کیا کریں گے ایک مرتبہ پھر دیکھیے. جو ہی علی بن حسین علم اور شباب میں کامل ہوئے تو مدینہ منورہ کے ایک مثالی معاشرے کو بنو ہاشم کے سب سے زیادہ، اعمق کا ترجمہ یہاں کر رہے ہیں، سب سے زیادہ گہرے عبادت گزار یعنی سب سے بڑے عبادت گزار اور متقی، اور فضل و اخلاق میں سب سے عظیم، اور احسان اور نیکی میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے، اور علم اور معرفت میں سب سے زیادہ وسیع شخص یا وسیع نوجوان مل گئے. فلقد بلغ من عبادته وتقواه انه كانت تاخذه رعده بين وضوئه وصلاته فتنفض جسده نفضا.
وہ اپنی عبادت اور اپنے تقوی میں اس مقام کو پہنچے ہوئے تھے کہ وضو اور نماز کے درمیان ان کے جسم میں ایک ایسا رعشہ پیدا ہو جاتا تھا، ایک ایسی کپ کپاہٹ پیدا ہو جاتی تھی۔ کانت تأخذہ رعدۃ بین وضوئہ و صلاتہ، وضو اور نماز کے درمیان ان کے جسم پر ایک کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ فتنفض جسدہ نفضا، وہ ان کے پورے جسم کو جھاڑ دیتی تھی۔ فتنفض جسدہ نفضا، وہ ان کے پورے جسم کو، یعنی پورا جسم تھر تھر کانپنے لگ جاتا تھا۔ فلما کلم فی ذلک قال، جب ان سے اس سلسلے میں بات کی گئی کہ آپ وضو اور نماز کے بیچ میں آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ویحکم کأنکم، تو انہوں نے کہا ویحکم، تمہارا ناس، کأنکم لا تدرون الی من اقوم، گویا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، گویا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا۔ ان کے جد امجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا چہرہ بدل جایا کرتا تھا، سنا نا آپ نے حدیث بار بار کہ جب اذان ہوتی تھی علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا، لال ہو جاتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتے میں اس جلیل القدر بادشاہ کے سامنے جانے والا ہوں، کسی بھی بڑے انسان کے سامنے جاتے ہیں آپ تو چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، کسی دنیا کے بڑے انسان کے سامنے جاتا ہے ایک بندہ تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گستاخی ہو جائے، میرے کسی عمل سے، میری کسی ادا سے اس کو تکلیف پہنچے، ڈانٹ دے مجھے، بھگا دے مجھے، دھتکار دے مجھے، تو وہاں گھبراہٹ ہونے لگتی، میں کس کے سامنے جا رہا ہوں؟ اللہ رب العزت کے سامنے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی یہی حال ہوتا تھا، یہ کہہ رہے ہیں کأنکم لا تدرون الی من اقوم، شاید تمہیں پتہ ہی نہیں، گویا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ ولا تعلمون من اريد ان اناجیہ، اور تم نہیں جانتے ہو اس کو جس سے میں بات کرنے والا ہوں، جس سے میں اناجی مانا جس سے میں آہستہ آہستہ بات کرنے والا ہوں، جس سے میں سرگوشی کرنے والا ہوں، تمہیں نہیں پتہ کہ میں کس سے بات کرنے والا ہوں۔ وقد بلغ من احسان الفتى الهاشمي لعبادته واتقانه لشعائره ان دعاه الناس زین العابدین، اس ہاشمی نوجوان کی عبادت کو، یہ ہاشمی نوجوان عبادت کی عمدگی میں اور شعائر اسلام کے ادا کرنے میں اس مقام تک پہنچے تھے کہ لوگوں نے ان کا لقب زین العابدین رکھ دیا، یعنی یہ عبادت اتنی خوبصورتی سے کرتے تھے اور عبادت کا اہتمام اتنا زیادہ کرتے تھے کہ لوگوں نے ان کا نام ہی رکھ دیا زین العابدین۔ لقد بلغ من احسان الفتى الهاشمی لعبادتی، یہ لعبادتی متعلق ہے احسان کے، فلان یحسن العبادت کا ترجمہ کیا ہے؟ فلاں بہت اچھی عبادت کرتا ہے۔ وہ یہ ہاشمی نوجوان عبادت کی عمدگی میں اور شعائر کے ادا کرنے کی مضبوطی میں اس مقام کو پہنچے کہ لوگوں نے ان کا نام زین العابدین رکھ دیا، حتی نسی قومہ اسمہ او کادوا، یہاں تک کہ ان کی قوم کے لوگ ان کا نام بھول گئے یا بھولنے کے قریب ہو گئے، بھول گئے یا بھولنے کے قریب۔ زین العابدین ان کا لقب اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ان کا نام کیا، اصل اس بندے کا نام کیا ہے، زین العابدین لقب اس قدر مشہور ہو گیا۔ وآثروا لقبه هذا على اسمه، اور ان کے اس لقب کو ان کے نام پر ترجیح دی۔ وقد بلغ من اطالته لسجوده واستغراقه فيه ان ناداه اهل المدینة بالسجاد، اور ان کے لمبا سجدہ کرنے اور سجدے میں استغراق میں اس حد تک پہنچ گئے تھے، یہ لمبا سجدہ کرنے میں اور سجدے میں استغراق میں اس حد تک پہنچ گئے کہ اہل مدینہ نے ان کا نام سجاد رکھ دیا، اہل مدینہ نے انہیں سجاد کے لقب سے پکارا، سجاد یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے۔ وقد بلغ من اطالته لسجوده واستغراقه فيه ان ناداه اهل المدینة بالسجاد، اور وہ لمبا سجدہ کرنے میں اور اس میں استغراق پیدا کرنے میں اس مقام تک پہنچے کہ اہل مدینہ نے ان کا لقب سجاد رکھ دیا تھا، ان کا نام سجاد رکھ دیا تھا۔ وقد بلغ من صفاء نفسه ونقاء قلبه ان نعتوه بالزکی، اور اپنے دل کی صفائی
اپنے دل کی صفائی اور پاکیزگی میں اس مقام تک پہنچے کہ لوگوں نے ان کی تعریف ذکی کہہ کر کے کی. اپنے دل کی پاکیزگی اور طہارت میں اس مقام تک پہنچے کہ لوگوں نے ان کا ایک اور نام ذکی رکھ رکھا تھا. ذکی یعنی صاف دل والا، ذکی. وکانا زین العابدین رضوان اللہ علیہ یوقن ان مخ العبادت الدعاء، اور زین العابدین رضوان اللہ علیہ کو یہ یقین تھا کہ عبادت کا مغز دعا ہے. ان مخ العبادت الدعاء، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ عبادت کا مغز دعا ہے. وَكَانَ يَطِيبُ لَهُ الدُّعَاءُ أَكْثَرَ مَا يَطِيبُ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، اور انہیں بہت زیادہ دعا اس وقت اچھی لگتی تھی جب وہ کعبے کے پردوں کو پکڑے ہوئے ہوتے تھے. وَكَانَ يَطِيبُ لَهُ الدُّعَاءُ أَكْثَرَ مَا يَطِيبُ، انہیں سب سے زیادہ دعا کرنا اس وقت اچھا لگتا تھا جب یہ کعبے کے پردے کو پکڑے ہوئے تھامے ہوئے ہوتے تھے. فَلَكَمِ الْتَزَمَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ وَجَعَلَ يَقُولُ، کتنی مرتبہ انہوں نے بیت العتیق کو تھام کر کے، کتنی مرتبہ یہ بیت العتیق کو کہ پردوں کو تھامتے اور پھر یوں کہنے لگتے، ربی لقد اذقتنی من رحمتک ما اذقتنی واولیتنی من انعامک ما اولیتنی فصرت ادعوک آمنا من غیر وجل واسألک مستأنسا من غیر خوف ربی انی اتوسل الیک توسل من اشتدت فاقته الى رحمتک وضعفت قوته عن اداء حقوقك فاقبل مني دعاء الغريق الغريب الذي لا يجد لإنقاذه إلا أنت يا أكرم الأكرمين. یوں کہتے، اے میرے رب، تو نے مجھے اپنی رحمت کا وہ حصہ چکھایا ہے جو چکھایا ہے، وَأَوْلَيْتَنِي مِنْ إِنْعَامِكَ مَا أَوْلَيْتَنِي، اور تو نے مجھ پر اپنا وہ انعام کیا جو کیا ہے، حتیٰ کہ میں تجھ سے انتہائی امن کے ساتھ بغیر کسی خوف کے دعا کر رہا ہوں، میں انتہائی انسیت کے ساتھ بغیر کسی ڈر کے تجھ سے مانگ رہا ہوں. اے میرے رب، میں تجھ سے یہ گریہ زاری کرتا ہوں اس شخص کی طرح جو تیری رحمت کا انتہائی زیادہ محتاج ہو گیا ہو. اے میرے رب، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس شخص کی طرح جو تیری رحمت کا انتہائی زیادہ محتاج ہو گیا ہو. وضعفت قوته عن اداء حقوقک، اور جو تیرے حقوق کو ادا کرنے سے، اور جو عاجز ہو گیا ہو، جس کی طاقت، جس کی قوت تیرے حقوق کو ادا کرنے سے عاجز ہو گئی ہو. اے میرے رب، مجھ سے اس ڈوبنے والے غریب پردیسی اجنبی شخص کی دعا قبول کر لے جو اپنے بچانے کے لیے سوائے تیرے کسی کو نہیں پاتا. فقبل منی دعا الغریب الغریب، اے اللہ، اس ڈوبنے والے شخص کی طرح میری دعا قبول کر لے جس ڈوبنے والے شخص کو بچانے کے لیے تیرے علاوہ اور کوئی ہوتا نہیں ہے، تو ہی بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی بچا نہیں سکتا. اس شخص کی طرح میں دعا مانگتا ہوں، اللہ تو میری دعا قبول کر لے. وَلَقَدْ رَآهُ الطَّاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ ذَاتَ مَرَّةٍ يَقِفُ فِي ظِلَالِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَهُوَ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ. طاؤس بن کیسان یہ بھی ایک تابعی ہے اور ان کا تذکرہ بھی اس کتاب میں ہے، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے. وَلَقَدْ رَآهُ الطَّاوُسُ بْنُ كَيْسَانَ، طاؤس ابن کیسان نے ایک مرتبہ انہیں بیت اللہ شریف کے سائے میں کھڑے ہوئے دیکھا. وَهُوَ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ، اور یہ سانپ ڈسے ہوئے شخص کی طرح تل ملا رہے تھے. تململ السلیم، سلیم کس کو کہتے ہیں؟ اس شخص کو کہتے ہیں جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو، سانپ جس کو کاٹ جائے اس شخص کو کیا بولتے ہیں؟ سلیم. سلیم یہ تفاعلاً نام رکھا گیا، سلیم تفاعلاً نام رکھا گیا. یوں سلیم کا معنی، حقیقی معنی سلیم کا کیا ہے؟ سلامتی والا. سلیم کا معنی ہے سلامتی والا. تو جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہو وہ بچتا نہیں، مر جاتا ہے. تو تفاعلاً اس کو سلیم کہا گیا کہ سلامت رہے، خدا کرے گویا کہ خدا کرے سلامت رہے. اس طرح اس کو عربی میں سلیم کہا گیا. سلیم یعنی بچ جانے والا، بچتا تو نہیں ہے مگر پھر بھی
اگر بچ گیا تو اس کو کہہ دیتے ہیں بچ جانے والا، یعنی موت کے منہ سے چھوٹ جانے والا، سلیمی سے اعتبار۔ وَهُوَ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ، اور وہ سانپ ڈسے ہوئے انسان کی طرح تل ملا رہے تھے۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ السَّقِيمِ، اور بیمار کی طرح رو رہے تھے۔ وَيَدْعُو دُعَاءَ الْمُسْتَرِّ، اور ایک بے قرار انسان کی طرح دعا مانگ رہے تھے۔ فَوَقَفَ يَنْتَظِرُهُ حَتَّى إِذَا كَفَّ عَنْ بُكَائِهِ وَفَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ تَقَدَّمَ نَحْوَهُ وَقَالَ لَهُ۔ طاؤس بن کیسان کھڑے کھڑے انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ جب وہ رونے سے رکے اور اپنی دعا سے فارغ ہوئے تو طاؤس بن کیسان ان کی جانب آگے بڑھے اور انہیں کہا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیتک علی حالتک هذه ولک فضائل ثلاث ارجو ان تؤمنک من الخوف۔ اے رسول اللہ کے بیٹے فرزند، میں نے آپ کو اس حال پر دیکھا ہے اور آپ کے 3 ایسے فضائل ہیں، مجھے امید ہے کہ وہی آپ کو خوف سے، ڈر سے بچا دیں گے۔ آپ کے 3 ایسے فضائل ہیں۔ فقال زین العابدین وما ہن یا طاؤس، طاؤس وہ کیا ہیں؟ فقال احداہن انک ابن رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ایک یہ ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ہیں۔ والثانیۃ شفاعت جدک لک، اور دوسرے یہ ہے کہ تیرے نانا تیری ضرور شفاعت کریں گے، تیرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیری ضرور شفاعت کریں گے۔ والثالثۃ رحمت اللہ، اور تیسری چیز اللہ کی رحمت ہے۔ فقال له، تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے کہا، یا طاؤس ان انتسابی الی الرسول علیہ الصلاۃ والسلام لا یؤمننی بعد ان سمعت قول اللہ عز وجل۔ طاؤس، میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہونا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں سے ہونا مجھے مطمئن نہیں کرتا، مجھے امن نہیں دیتا، جب کہ میں نے اللہ عز و جل کا یہ قول سن لیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن آپس کی رشتہ داریاں کچھ چیز نہ ہوں گی۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن آپس کی رشتہ داریاں، سلسلہ نسب کوئی چیز نہ ہوگی۔ وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ جَدِّي لِي فَإِنَّ اللَّهَ عَلَتْ كَلِمَتُهُ يَقُولُ، رہی میرے دادا جان، میرے نانا جان کی شفاعت تو اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں، علت کلمتہ، اللہ اس کا بول بالا ہو، اردو میں کہتے ہیں نا بول بالا ہونا، بات کا بلند ہو رہا۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، انبیاء اسی کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ واما رحمت اللہ تعالی فهو یقول ان رحمت اللہ قریب من المسلمین، رہی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اللہ کی رحمت اچھا کرنے والوں کے قریب ہے۔ وَلَقَدْ أَفَاضَتِ التَّقْوَى عَلَى زَيْنِ الْعَابِدِينَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تُفِيضَ مِن شَمَائِلِ الْفَضْلِ وَالنُّبْلِ وَالْحِلْمِ حتى ازدانت كتب السير بروائع أخباره وزهت صفحاتها بنبيل مواقفه من ذلك ما رآه الحسن بن الحسن۔ ولقد أفاضت التقوى على زين العابدين ما شاء أن تفيض من شمائل الفضل والنبل والحلم، اور تقوی نے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو فضل و کمال اور حلم اور بردباری کے وہ عادات اور خصلتیں عطا کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے چاہی، ما شاء اللہ۔ تقوی نے زین العابدین علیہ الرحمہ کو فضل و کمال اور حلم و بردباری کی وہ عادات وہ خصلتیں عطا کی تھیں، تفیض من عطا کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے چاہی۔ حتی ازدانت، حتیٰ کہ سیرت کی کتابیں ان کے شاندار واقعات سے مزین ہیں۔ حتی ازدانت، ازدانت، ازدان یزدانو کا معنی مزین ہونا، باب افتعال ہے، یہ دال جو آیا ہے یہ افتعال کے تا سے بدل کر کے آیا ہے، جب افتعال کا فا کلمہ زا ہوتا ہے تو افتعال کی تا دال سے بدل جایا کرتی ہے۔ حتی ازدانت کتب السیر بروائع اخبارہ، حتیٰ کہ
سیرت کی کتابیں ان کے شاندار واقعات سے مزین ہیں، وضاحت صفحاتها بنبیل مواقفہ، اور ان کے صفحات اور ان کتابوں کے صفحات ان کے بہترین مواقف سے مزین ہے۔ من ذلك ما رآہ الحسن بن حسن قال، انہی میں سے وہ ہے جو حسن بن حسن نے نقل کیا، انہی میں سے ایک وہ بھی ہے جسے حسن بن حسن نے نقل کیا۔ یہ ان کے بھائی ہیں، حسن اور حسین بھائی تھے، تو یہ ان کے چچا زاد بھائی ہے۔ حضرت بڑے کون تھے؟ حسین نہیں، حسن بڑے تھے۔ بڑے کون تھے؟ حضرت حسن۔ تو یہ حضرت حسن کے فرزند ارجمند ہے۔ انہوں نے روایت کیا کیا، وقعت بینی و بین ابن عمی زین العابدین جفوۃ، میرے اور میرے چچا زاد بھائی زین العابدین کے درمیان تھوڑی ناراضگی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے اور میرے چچا زاد بھائی زین العابدین رحمہ اللہ کے درمیان تھوڑی ناراضگی پیدا ہو گئی تھی۔ تھوڑی ناراضگی کا پیدا ہو جانا بعید بات نہیں، سمجھ رہے نا؟ جو لوگ سمجھتے ہیں نا بہت اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اچھا یہ اس سے لڑتا ہے، یہ اس سے اختلاف کرتا ہے، یہ اس سے یہ کرتا ہے، نہیں، دیکھیے یہ سب جگہ ہو رہی ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اختلافات ہو جاتے، ناراضگیاں بھی ہو جاتی۔ کس کے درمیان ہو رہی ہیں؟ ان کے درمیان۔ بلکہ اس میں ایک تابعی کا قصہ، محمد ابن الحنفیہ، ایک تابعی ہیں محمد ابن الحنفیہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند تھے۔ محمد ابن الحنفیہ، محمد ابن علی نہیں، محمد ابن الحنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بیوی تھی، حضرت فاطمۃ الزہرا کے علاوہ ایک اور بیوی تھی، ان کے بطن سے یہ پیدا ہوئے تھے۔ تو جس طرح حسن اور حسین کے باپ حضرت علی تھے، اسی طرح محمد ابن حنفیہ کے باپ تو حضرت علی ہی تھے۔ ہاں یہ فرق یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہ تھے، ایک دوسری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ تو محمد ابن حنفیہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا، ناراضگی ہو گئی۔ تو محمد ابن حنفیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اللہ نے آپ کو مجھ پر فضیلت دی ہے، آپ آ کر کے مجھ سے صلح کر لیجئے، میں آ کے صلح کروں گا تو یہ فضیلت مجھے ملے گی، آپ آ کر کے مجھ سے صلح کر لیجئے تاکہ یہ صلح والی فضیلت بھی آپ کو ملے۔ صلح کرنے میں پہل کرنا یہ بجائے خود ایک فضیلت ہے، اختلافات مٹانے میں پہل کرنا، صلح کرنے میں پہل کرنا، یہ بجائے خود ایک۔ تو محمد ابن الحنفیہ نے کیا لکھا خط میں کہ آپ مجھ سے بدرجہ بہتر ہیں، آپ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور یہ شرف، یہ فضیلت مجھے حاصل نہیں ہے، علی کرم اللہ وجہہ کا تو بیٹا میں بھی ہوں، مگر آپ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر آپ ہیں، فضل میں، تقوی میں، ہر چیز میں آپ مجھ سے بڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود آ کر کے صلح کر لیں اور معاملے کی صفائی کر لیں تاکہ یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو، مجھے حاصل نہ ہو، آپ کو حاصل ہو۔ تو اختلاف ان میں بھی ہوتا تھا۔ وقعت بینی و بین ابن عمی زین العابدین جفوۃ، میرے اور میرے چچا زاد بھائی زین العابدین کے درمیان میں تھوڑی ناراضگی پیدا ہو گئی تھی۔ جفوۃ کہتے ہیں تھوڑی ناراضگی کو، خصومت کو۔ فذهبت الیہ وانا اتمیز غیظا منہ وکان مع اصحابہ فی المسجد فما ترکت شیئا الا قلته له وهو ساکت لا یتکلم۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا، فذهبت الیہ، میں ان کے پاس گیا، وانا اتمیز غیظا منہ، اور میں غصے سے پھٹا پڑتا تھا، میں ان کے پاس گیا اور میں غصے سے پھٹا پڑتا تھا، اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مسجد میں تھے، وکان مع اصحابہ فی المسجد، اور وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مسجد میں تھے، فما ترکت شیئا الا قلته له وهو ساکت لا یتکلم، کوئی بات میں نے نہیں چھوڑی جو ان کو نہ کہی ہو، کوئی بات میں نے نہیں چھوڑی جو انہیں نہ کہی ہو، وَهُوَ سَاكِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ، اور وہ خاموش، کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ کون؟
زین العابدین، یہ حسن بن حسن کہتے ہیں میں گیا اور وہ مسجد میں اپنے شاگردوں کے پاس بیٹھے تھے، اصحاب کہتے ہیں شاگردوں کو، مسجد میں اپنے شاگردوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو جو سنانا تھا سب سنایا، فما ترکت شیئا الا قلتہ، میں نے ہر چیز جو کہنا تھا سب کچھ کہہ دیا، وہو ساکت لا یتکلم، وہ خاموش کچھ نہیں کہہ رہے، ثم انصرفت، پھر میں لوٹ آیا، فلما كان اللیل اذا طارق علی الباب یقرعہ، پھر میں لوٹ آیا، پھر جب رات ہوئی تو کوئی رات میں آنے والا دروازہ کھٹکھٹاتا، طارقن کہتے ہیں رات میں آنے والے کو، طارقن عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اذا طارق علی الباب یقرعہ، کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی رات میں آنے والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، فقمت الیہ لارى من ہوا، میں کھڑا ہوا دیکھوں کہ کون ہے، فاذا زین العابدین، کیا دیکھتا ہوں کہ زین العابدین ہے، فما شککت انہ جاء یرد الی الاذى ولکنہ قال، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہوا کہ وہ میری اس تکلیف کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں، میری اس ایذا رسانی کا جواب دیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہوا کہ وہ اس کا جواب دینے کے لیے آئے، ولکنہ قال، لیکن انہوں نے کہا یا اخی ان کنت صادقا فیما قلت لی فغفر اللہ لی، میرے بھائی جو کچھ آپ نے کہا اگر آپ اس میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، وَإِن كُنْتَ غَيْرَ صَادِقٍ فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ، اور اگر آپ سچے نہیں ہیں تو اللہ آپ کو معاف کر دے، برا بھلا کہا تھا نا کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو اگر تو سچا ہے، تو اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، یعنی مثال کے طور پر تم نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دے، وَإِن كُنْتَ غَيْرَ صَادِقٍ، اور اگر تم اپنی بات میں سچے نہیں ہو تو فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيَّ السَّلَامَ وَمَضَى، پھر مجھے سلام کیا اور چل دیے، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيَّ السَّلَامَ، پھر مجھے سلام کیا اور چل دیے، فَلَحِقْتُ بِهِ وَقُلْتُ لَهُ، میں ان کے پیچھے گیا، فَلَحِقْتُ بِهِ کا ترجمہ کیا ہے؟ میں ان کے پیچھے گیا اور ان سے کہا لا جرم لا عدت الى امر تکرہہ، لا جرم لا عدت الى امر تکرہہ، خدا کی قسم میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا جو آپ کو ناپسند ہو، خدا کی قسم لا عدت الى امر، میں دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار ہو، فرق لی وقال، تو ان کے دل میں میرے لیے رقت پیدا ہو گئی اور کہا وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِّمَّا قُلْتَ لِي، اور تم نے مجھے جو کچھ بھی کہا وہ معاف، وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِّمَّا قُلْتَ لِي، اور تم نے مجھے جو کچھ بھی کہا وہ معاف ہے، بس